امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ سے اسلام آباد میں ہونے والے ہیں، یہ شوشہ چھوڑا ہے سینیٹر فیصل وارڈا نے۔ تو یہ بکواس ہے یا ان کی بات میں حقیقت ہے؟ تو کچھ تجزیہ کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پہ۔ دیکھیں، فیصل وارڈا صاحب سینیٹر ہیں، یہ جب پی ٹی آئی میں تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، جب بھی یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور بہت ساری باتیں ان کی ٹھیک بھی ثابت ہوتی تھیں۔ پھر عمران خان صاحب سے ان کے ناطے ٹوٹ گئے، عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں اور فیصل وارڈا صاحب اب بھی سینیٹر ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی خاص ہیں اور بہت ہی قریب ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ شیخ رشید صاحب کا دور تھا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص سمجھے جاتے تھے اور وہ بہت ساری سیاسی پیشن گوئیاں کرتے تھے، جن میں سے بہت ساری ایک زمانے میں ٹھیک بھی ہوتی تھی۔ پھر ان کو چسکا لگ گیا کہ لوگ ان کی بات سنیں اپنی مشہوری کا، تو وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے اور ان کے سیاسی کیریئر کے آخری دنوں میں ان کی زیادہ تر باتیں غلط ثابت ہوتی تھیں۔ شیخ رشید صاحب چلے گئے، ان کا زمانہ چلا گیا، اور فیصل وارڈا صاحب اس کے بعد آئے اور وہ اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ تر سیاسی پیشن گوئیاں ٹھیک ثابت ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب ہیں، ان کے لنکس بہت زبردست ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی اندر کی خبر ہو اور اس قسم کے انتظامات ہو رہے ہوں، لیکن ہم یہاں لاجیکل بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو یہ امریکہ اور ایران کی جنگ تو تھی، لیکن اصل میں یہ امریکہ اور چائنا کی جنگ تھی، کیونکہ امریکہ ایران کے تیل پہ قبضہ کر کے چائنا کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا۔ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے کئی مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ ایران کے تیل پہ قبضہ کر لیں وینیزویلا کی طرح، دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایران کی رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کی حکومت لے آئیں، جو تیسرا ان کا مقصد تھا کہ ایران کے کئی ٹکڑے کر دیں اور اس کو کمزور کر دیں، اور چوتھا جو ان کے پاس یورینیم ہے وہ بھی حاصل کر لیں اور دکھائیں کہ انہوں نے کتنی بڑی ٹرافی جیتی ہے۔ لیکن اس بات کی اتنی ویلیو نہیں تھی، کیونکہ جو ایران کی سپریم لیڈر ہیں ان کا یہ فتویٰ تھا کہ جو ایٹم بم ہے وہ حرام ہے اور ایران یہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا۔ تو یہ باتیں تھیں۔ امریکہ نے اس لیے ایران پہ حملہ کیا تھا، لیکن ایران نے امریکہ کا ہر مقصد ناکام بنا دیا، امریکہ کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا، اور 21 مارچ کے بعد سے جنگ بندی نظر آ رہی ہے، چلتی آ رہی ہے، اور امریکہ اب ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ ایک تو وہ اپنے مقاصد میں ناکام ہو گیا، دوسرا امریکہ کو پتہ چل گیا کہ ایرانی جو ہیں یہ وہ شہید ہونے سے نہیں ڈرتے، شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ امریکہ کی جیت نہیں مانیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو امریکہ یہاں پہ جیت نہیں سکتا۔ اور جتنی لمبی جنگ ہوگی، امریکہ میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، آدھا امریکہ پریشان ہے، ان کے بجٹ خراب ہو گئے ہیں، بجٹ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ بہت پریشر آ رہا ہے، اس سے بہت تنقید ہو رہی ہے۔ تو اب امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ بے عزتی نہیں چاہتا، اور وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ایران یہ ہونے نہیں دے رہا، تو یہ ناک کی یعنی انا ایگو کی جنگ بن گئی ہے۔ اس لیے دونوں ممالک آہستہ آہستہ معاملات کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، تاکہ لوگ اتنے زچ ہو جائیں، اتنے اریٹیٹ ہو جائیں، تھک جائیں کہ جنگ ختم ہو تو وہ کم سے کم بات ہو کہ کون جیتا کون ہارا، اور لوگ بولیں کہ شکر ہے کہ اب مہنگائی بڑھنا کم ہو جائے گی، اگر مہنگائی کم ہونا شروع نہ ہو تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب امریکہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور امریکہ کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جتنی لمبی یہ جنگ ہوگی اور امریکہ جتنا ایران پہ دوبارہ بھی حملے کرے گا، تو اس کا اثر اب امریکہ پہ جائے گا، پوری دنیا پہ جائے گا، پوری دنیا میں مہنگائی ہوگی، اور سب لوگ بد دعائیں دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اسرائیل کو۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ اب آپ اس حوالے سے اپنی رائے دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ فیصل وارڈا صاحب کی اور اس ویلاگ میں ہونے والے دلائل سے متفق ہیں یا نہیں؟ تو آپ کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔